مریم نواز اتنی طاقتور ہے یا کچھ اور؟ ہم نے تو سنا تھا کہ شیطانوں کو باندھا گیا ہے، لیکن لگتا ہے کچھ خاص شیطان اس وقت ابھی تک کھلے پھر رہے ہیں۔ پارٹی کی آپ کی طرف سے آپ کو کنوے کیا گیا ہے، رمضان میں سننے میں آ رہا ہے کہ ایک نئی لہر آپ کے احتجاج کی صورت میں سامنے آنے جا رہی ہے؟ جب تک ہمیں ہمارا حق نہیں ملتا، جب تک چرائے ہوئے مینڈیٹ واپس نہیں ملتا، جب تک عمران خان صاحب واپس نہیں آتے، ہم نے ہر فورم استعمال کرنا ہے۔ پارلیمنٹ، عدالت اور روڈیں پرامن رہیں گے، آئین کے اندر رہیں گے، لیکن بھرپور اپنا کردار ادا کریں گے۔ علی محمد خان آج عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ عمران خان شاہانہ زندگی گزار رہے ہیں، 3 کمرے ملے ہوئے ہیں، ایک وہی عطا اللہ تارڑ صاحب جو اپنی سیٹ ہار چکے ہیں، فارم 47 والے، ان کی بات کر رہے ہیں۔ جی اب وزیر اطلاعات اچھا یہ بتا دیجیے گا کہ الیکشن کمیشن میں جے یو آئی کے ایک رہنما نے باقاعدہ طور پر ایک درخواست جمع کرا رکھی ہے، جو کے پی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گنڈا پور، ان کو نااہل کرنے کے حوالے سے کیا کہیں گے اس حوالے؟ علی امین خان گنڈا پور کو ڈیرہ اسماعیل خان کی عوام نے بھرپور اکثریت سے ان کو پاس کیا ہے، ان کو اہل کیا ہے، اور بڑے بڑے لیڈران کے خلاف ان کو جیت دی ہے۔ علی امین خان گنڈا پور نہ صرف ڈیرہ اسماعیل خان بلکہ خیبر پختونخوا کے غیور پختونوں کا، ہزارے والوں کا، سب کا فخر ہے۔ انشاءاللہ خیبر پختونخوا ہر قدم عمران خان کے ساتھ ہوگا، اور علی امین خان اپنے اصولی موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آپ کور ٹیم کا حصہ ہے، یہ بتائیں کہ لانگ مارچ کی کوئی تیاری جاری ہے؟ کیونکہ اب تو 14 دن کی کپتان کے پاس سرپرائزز ہمیشہ ہوتی ہیں۔ اچھا ایسا کیا ہوا ہے علی محمد خان صاحب، یہ بتائیں ایسا کیا ہوا ہے کہ پہلے رمضان میں صرف مدرسوں میں، مساجد میں جہاں تراویح وغیرہ ادا ہوتی ہیں وہاں مسائل ہوتے تھے یا دہشت گردی کا خطرہ ہوتا تھا، اب جیلوں میں اور خصوصی طور پہ پنجاب کی جیلوں میں نیت کا فطور ہے، نیت کا فطور ہے اور کچھ نہیں۔ یہ ایک بین الاقوامی مداخلت، وہ تو اب کلیئر باتیں ہو گئی ہیں، اور پہلے یہ بات ہوتی تھی کہ سائفر نہیں ہے، سائفر کی حیثیت سے انکار کیا جاتا تھا۔ آج وہ لوگ کس منہ سے یہ بات کرتے ہیں جو کہتے تھے کہ سائفر کی حقیقت ہے ہی نہیں؟ اور جب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں 2 بار اس بات کی توثیق ہو گئی کہ بین الاقوامی مداخلت ہوئی ہے ایک بہت بڑی طاقت کی طرف سے، تو کیا اس بات میں پھر کوئی شک رہ جاتا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کی ذمہ داری تھی کہ قوم کو اس سے آگاہ کرتے؟ انشاءاللہ عمران خان صاحب اس کیس میں سرخرو ہوں گے، بری ہوں گے، واپس آئیں گے اور اللہ کے حکم سے اپنی کرسی پہ واپس بیٹھیں گے۔ ویسے بھی جو بات میں کرتا تھا، میرے سے اللہ نے کرائی کہ 2/3 اکثریت سے عمران خان آئیں گے، 2/3 نہیں 3/4 سے آئے ہیں۔ 178 کے قریب سیٹیں قوم نے ان کو دی ہیں، لیکن مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے اور 17 سیٹوں والوں کو ہمارے اوپر جو ہے بٹھایا گیا ہے۔ انشاءاللہ آخری جیت حق کی ہوگی، عمران خان صاحب باہر بھی آئیں گے اور وزیر اعظم بھی بنیں گے انشاءاللہ۔ یہ جو جیل میں ملاقاتوں پر پابندی عائد کی گئی ہے، پولیٹیکل موٹیوز ہیں، کیا محرکات ہو سکتے ہیں، مقاصد؟ ایک ہی مقصد ہے عمران خان صاحب کو اپنا سیاسی موقف دینے سے، سیاسی فیصلہ سازی سے، سینٹ کا الیکشن آ رہا ہے اس میں اپنا کردار ادا کرنے سے اور ملکی امور پہ اپنا فیصلہ کن کردار ادا کرنے سے روکنے کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔